بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کے زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کے سن میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفیس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکیل قلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی قرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف میں مرجل خلائق میں ہے۔